السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سید شہوار۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ یقیناً سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو رجب کے چاند کی مبارکباد دیتی ہوں۔ آپ سب کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، سب کو رجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس مہینے میں بہت زیادہ عبادات کر سکیں۔ ایکچولی یہ میرا بہت زیادہ فیوریٹ مہینہ ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے تو میں اس مہینے کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتی تھی، اس کے بعد بچے ہو گئے تو بس پھر انسان مصروف ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے وہ اپنی پریکٹس نہیں کر سکتا جس طرح اس کو کرنی چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن اس دفعہ پھر مجھے اس کی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے اس منتھ کی، تو الحمدللہ میں پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ میں جتنا اپنا کر سکوں تو میں کر لوں۔ اور آپ سب کو بھی میں کہتی ہوں کہ آپ ضرور اس مہینے میں روزے رکھا کریں، کم از کم 3 تو ضرور رکھ لیا کریں، تاکہ ہم بھی شہیدوں میں اپنا نام لکھوا لیں۔ وہی والی بات ہے نا کہ چلیں کچھ زیادہ نہ صحیح تو تھوڑا ہی صحیح۔ تو ادھر اب میں آئی تھی آیت زارہ کے ڈاکٹر کے پاس، کچھ چیزیں چاہیے تھیں ادھر سے، تو پھر ڈیڈی جان کے ساتھ میں اور ملائکہ آئے تھے۔ ہم نے کچھ پیپرز ایکچولی پک کرنے تھے، اور پھر تھوڑی سی فروٹ مارکیٹ سے ہم نے کچھ فروٹس لے لیے۔ تو پھر اب ہم گھر واپس جا رہے ہیں۔ کافی زیادہ سنو پڑی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سنو والا سیزن ہے، تو ہر ٹائم سنو ہوتی رہتی ہے، ہر 2-3 دن بعد سنو ہو جاتی ہے۔ سنو تو یہ ویسے 2-3 دن پہلے کی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اتنی زیادہ صفائی نہیں کی گئی، بس لوگوں نے اپنے ڈورز کے سامنے سے صاف کر لیا یا روڈ صاف ہو گئے ہیں، اس کے بعد ویسے کی ویسی ہے۔ اور اسٹور سے نا یہ والے کٹس کیے ہوئے فروٹس بھی ملتے ہیں اس میں چھوٹے سے کنٹینر میں نا، تو مجھے یہ بہت زیادہ کلرفل لگ رہے تھے، تو اس لیے یہ بھی میں لے کے آئی۔ سارے فروٹس اس کے اندر سے کھائے بھی نہیں جاتے، لیکن جتنے کھائے گئے بس میں نے کھا لیے۔ اور یہ میں نے اپنا قہوہ بنایا ہوا تھا، مغرب کی نماز کے بعد میں قہوہ اپنا بنا کے پی رہی تھی، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کیونکہ جتنا میں میٹھا کھاتی ہوں نا سارا دن، تو مجھے تھوڑا سا قہوہ ضرور پی لینا چاہیے۔ اب میں بچوں کے لیے رات کا کھانا ریڈی کر رہی ہوں، کیونکہ پھر ان کو میں نے دے کے سلانا ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے آج پھر فروزن پراٹھا ہی بنائے ہیں، کیونکہ آج میرا دل نہیں کر رہا تھا دوسری روٹی بنانے کا۔ دوسری روٹی ویسے بھی زیادہ تر ماما بنا دیتی ہیں، تو اگر ماما کھڑی ہوں تو وہ بھی مجھے بھی بنا دیتی ہیں، لیکن آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں فروزن پراٹھا اسی بنا لوں، بچے آرام سے کھا لیتے ہیں۔ آیت زارہ نے تو جو کھانا ہے وہ اس نے بہت دیر ہی لگانی ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ نادلی کو کھلاؤں تو کھا لیتا ہے، اس لیے ان کو بچوں کو کھانا شانا کھلا کے پھر میں نے سلا دیا تھا۔ اور کیونکہ آج پھر میں نے روزہ بھی رکھنا تھا، سحری ٹائم ہو گیا، تو پھر میں اپنی سحری وغیرہ بنا کے اور روزہ رکھنے لگی ہوں۔ یہ میں نے اپنی پلیٹ ریڈی کر لی ہے، باہر کا میں آپ کو سین دکھا رہی ہوں کہ سب سو رہے ہیں اور میں جاگ رہی ہوں۔ اور کھانا کھاتے کھاتے میں نے شہید کوفہ مووی لگا لی ہے، کیونکہ میں ہر ٹائم یہ والی مووی دیکھنے کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں، کیونکہ یہ مولا علی علیہ السلام کی مووی ہے اس لیے۔ اور پھر میں نے روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھ لی تھی، اور اس کے بعد میں سو گئی تھی۔ یہ نیکسٹ ڈے کا ولاگ ہے۔ اتنی زیادہ بارش ہو رہی تھی، اور شکر ہے اللہ کا کہ بارش ہو گئی۔ جس طرح گند پڑا ہوا تھا نا پورے روڈز پہ اور اسٹریٹس میں سنو کا، تو وہ صرف بارش ہی ختم کر سکتی تھی، ویسے تو ختم ہونا نہیں تھا۔ تو شکر ہے اللہ کا، بارش ہوئی چلی جا رہی تھی، لیکن ہم لوگوں کو کہیں جانا تھا۔ جانا اس لیے تھا کیونکہ نادی علی کا جو بیگ ہے نا، اسکول بیگ، وہ ٹوٹ گیا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو پھر اس کو دوسرا بیگ دیا تھا۔ ٹوٹ اس لیے گیا تھا کہ وہ اتنا زیادہ اس کے اندر اپنا وزن ڈال دیتا ہے، اتنی زیادہ چیزیں ڈالتا ہے، جو اس کو کہتے ہیں کہ نادی علی یہ چیز کیوں ڈالی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو مجھے اس کی ضرورت ہے، تو اتنا ہیوی کر لیتے ہیں اپنے بیگ کو۔ تو جو اس کو میں نے اکتوبر میں بیگ لے کے دیا تھا جب وہ اسکول سٹارٹ کر رہا تھا، وہ والا بیگ اس نے اسکول میں توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد اس کو ایک اور بیگ دیا، تو اب وہ بیگ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ ہیوی ہے کہ جب یہ اپنے شولڈرز میں ڈالتا ہے نا تو بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے۔ ایون کہ اگر میں بھی اپنے شولڈرز میں ڈالوں نا تو میرے بھی شولڈرز درد کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ یہ والا بیگ تو نہیں، اس کو نا ہم رولنگ بیگ لے کے دیتے ہیں، کہ وہ ٹھیک ہے، اگر وہ ہیوی بھی ہوگا تو کوئی بات نہیں، وہ اس نے رول ہی کرنا ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے ٹارگٹ پہ ہم آئے تھے نادی علی کا بیگ ڈھونڈنے کے لیے، تو جی ہمیں وہ رولنگ بیگ ملا نہیں ہے۔ جو عام ریگولر اسکول بیگز ہوتے ہیں، شولڈر بیگز، وہ پڑے ہوئے تھے، تو وہ تو ہمیں نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو آلریڈی ہمارے پاس ہے، تو وہ تو اتنا ہیوی ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کیا سامان اندر رکھتا رہتا ہے، اس کو کہو تو کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو مجھے چاہیے۔ تو اس لیے پھر ہم واپس آ گئے۔ جو چیز لینے گئے تھے وہ تو لی نہیں، اور جو چیز نہیں لینے گئے تھے وہ ہم اٹھا کے لے آتے ہیں ایز یوزول۔ ہمیں ادھر سے نکلنے کی بھی جلدی تھی، کیونکہ ملائکہ کالج میں تھی اور اس کو پک کرنا تھا، تو اس کو آف ہو گیا تھا، اور وہ ہمیں کال کر رہی تھی کہ مجھے لینے آ جاؤ۔ تو اس لیے پھر ہم نے ادھر زیادہ شاپنگ نہیں کی، نہ ہی زیادہ کچھ چیزیں دیکھیں، بس تھوڑی سی آیت زارہ نے اپنی چیزیں لیں، کچھ اپنی کینڈیز وغیرہ لیں،
آج کل تو ویدر کی وجہ سے ہم اکثر باہر بھی نہیں نکل رہے ہیں، نہیں تو ہر دوسرے تیسرے دن ہم لوگ باہر نکل جاتے ہوتے ہیں۔ بہنیں بھی ادھر ہوتی ہیں نا چندہ سونیاں، تو پھر بھی ہم باہر نکل جاتے ہیں، تو آج کل وہ بھی ادھر نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے کچھ چیزیں لینی بھی تھی، میرا دل بھی کر رہا تھا، اور مجھے کچھ چیزیں نظر بھی آ رہی تھیں کہ جو لی جا سکتی تھی، مجھے ان کی ضرورت بھی تھی، لیکن ہم لے نہیں سکے کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا۔ ہم نے ملائکہ کو پک کرنا تھا۔ ویسے کافی چیزیں میں دیکھ بھی رہی ہوں اور مجھے اچھی بھی لگ رہی ہیں، لیکن لائن کیونکہ بہت زیادہ لمبی تھی جہاں ہم نے پے کروانا تھا، تو پھر ہم نے یہ چیزیں ادھر ہی چھوڑ دیں کہ اب کیا لینا ہے، پھر کسی دن آئیں گے تو بس پھر اب دیکھیں کس دن آتے ہیں۔ لیکن ابھی تو میرا کافی دل کر رہا تھا کچھ چیزیں لے لینے کا۔ شرٹس بھی چاہیے تھیں مجھے کچھ، اور مجھے بچوں کے کچھ شوز بھی اچھے لگ رہے تھے، آیت زہرا کے لیے بھی اور نادلی کے لیے بھی، تو بس لے نہیں سکی۔ اب پھر کسی دن جائیں گے تو پھر لے کے آئیں گے۔ اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں تو ہمارے پاس اچھے دوست اور جو میڈیسنز ہیں نا، دوائیں، وہ ہمارے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اچھا دوست اور دعائیں ہمارے درد کو کم کر دیتی ہیں، ہماری تکلیف کو کم کر دیتی ہیں۔ میڈیسن میں اور اچھے دوست میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ میڈیسن کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، لیکن جو اچھے دوست ہوتے ہیں نا، ان کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی کوئی۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی اچھے دوست ہیں، اچھے انسان ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کا خیال کرتے ہیں، جو بغیر جانے آپ کی ہر بات کو جانتے ہیں، بغیر آپ کے بتائے ہوئے، تو آپ غنیمت جانیں ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں، اور ڈریں ایسے لوگوں کو اپنے سے دور کرنے کے لیے، کیونکہ انسان آج کل اس طرح کے دور سے گزر رہا ہے کہ مخلصی جو ہے نا، وہ ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ آج کل کے دور میں اگر آپ کے پاس کوئی مخلص اچھا انسان، اچھا دوست موجود ہے تو اس کی قدر کیجئے، بہت زیادہ قدر کیجئے، کیونکہ آج کل تو بے وفاؤں کا زمانہ ہے۔ آپ یقین جانیے یہ آخری دور جا رہا ہے اور بہت نزدیک ہے کہ قیامت آ جائے گی۔ جو آج کل ہو رہا ہے نا اس دنیا میں، اس قدر بے حسی ہو چکی ہے، اس قدر لوگ ظالم ہو چکے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ کس قدر ظلم کرتے ہیں، اور لوگوں کو تو اللہ یاد ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ تو سچ بات ہے کہ آپ نے ساری زندگی تو اس دنیا میں نہیں رہنا نا، آخر کو موت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔